بڑی اچھی بات یہ تھی کہ میں بڑا باؤنڈ ہو کے کام کر رہا تھا، لائک ایک کام پروسیس میں ایک کام بالکل کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو پروسیس والا ہے اس کمپلیٹ کے ساتھ وہ میچ ہونا چاہیے، لائک لگے کہ وہ پروسیس ہے پھر وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو وہ بہت بڑا ٹاسک تھا، اس پہ ذرا ٹائم بھی بہت زیادہ لگا مجھے. اب میں آپ کی ملاقات اپنے دو ایسے اور فنکار دوستوں سے کرواؤں گا جن کی کنٹریبیوشن آن اے ویری ویری امپورٹنٹ آرٹسٹک لیول واز ویری کروشل ٹو کملی. میرے ساتھ موجود ہیں the true artists, two fine artists. We have with us Hidayat Marwat, I got that right, and Hamid Hambi. Thank you. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ جی دیکھنے والے سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ میرے دوست ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں. We'll begin with you, Hamid. جی میرا نام حامد علی حمبی ہے اور میں جیکاواد سندھ سے ہوں. اچھا. اور 2016 میں گریجویٹ ہوا NCA سے. تو اور آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا تھا؟ فائن آرٹ. فائن آرٹس. ویژول آرٹسٹ. ویژول آرٹسٹ. رائٹ. اور اب آپ ایز اے پروفیشن یا مطلب اب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی اپنا کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں پڑھا بھی رہا ہوں. پینٹنگ یا پینٹنگ اور ڈرائنگ RM اسٹوڈیو میں. تو استادوں کے پاس اور استاد اور ان کے ساتھی فنکار اکٹھے ہو رہے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ یو؟ میرا نام ہدایت مروت ہے. میں KP سے بلانگ کرتا ہوں, لکی مروت سے, اور میں نے 18 میں گریجویٹ کیا NCA سے ایز این ویژول آرٹسٹ اسکلپٹر. ٹھیک. سو میں بس اپنا پریکٹس کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں اور پڑھا رہا ہوں اسٹوڈیو میں اور بس. سو جی ہم نے کہیں یہ سوچا کہ کملی جو ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے زینت کا, جو کہ ایک آرٹسٹ ہے, اور کچھ پروڈیوسر صاحبہ کنول جو میری بہن بھی ہے, مطلب اس کی ڈیٹیل کی تو وہ والی لیول ہے کہ مطلب وہ تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے شکر ہے کہ اس کے اوپر بھی نہیں پیسے لگا دے یا وہ کر دے. بٹ آئی واز سو تھرلڈ وین شی سیڈ کہ نہیں یہ ایک ایسا مزے کا پیلٹ بن رہا ہے جہاں پہ ہم اور آرٹسٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک دوسرا کردار ہے جو اسکلپٹنگ بھی کرتا ہے اور ایک کردار ہے جو پینٹ بھی کرتا ہے. تو پلیز آپ اپنی تھوڑی سی جرنی بتائیں کہ کملی تک ہم کیسے آئے. بیچ میں ہمارے ایک اور دوست بھی ہمارے ساتھ تھے, احسن. رائٹ. سو احسن آئے تھے میرے پاس, تو ہم ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک. تو 1 سال ہو گیا ہم ابھی الگ ہو گئے. تو مجھے کہتا کہ حامد یار ایک پروجیکٹ ہے تو تمہارے کام سے ریلیٹڈ ہے. میں نے بیسکلی میں سینما بورڈ پینٹر تھا مطلب اپنے پاس میں, اور میں نے جب تھیسس دیا تھا وہ بھی فلم کے اوپر ہی تھا. تو کہتا ہے کہ یار اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ تم جانتے بھی اس کام کو, مجھے لگتا ہے ہم دونوں یہ ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ آپ کی فلم ہے, پھر تو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی مجھے. لائک جب میں سینما بورڈ پینٹ کر رہا ہوتا تھا تو فلم کو امیجن بھی کر رہا تھا, لائک کیا فلم کے اندر ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب اس فلم کے لیے کام کیا, لائک مجھے لگتا کہ فلم میرے دماغ میں چل رہی ہے, اس طرح کی سین ہوگے, اس طرح کا کچھ ہو رہا ہوگا. لائک پینٹنگ میں اچھی بات یہ تھی کہ وہ ایک کمرشل پینٹنگ بھی نہیں تھی کہ آپ نے جس طرح سے ایک ریفرنس بھی دیا تھا کسی اولڈ ماسٹر پینٹر کا, امرتا شیرگل کا. میرے دماغ میں ان کا اپنا کردار اور ان کا کام سم ہاؤ کہیں وہ جو اس کی سول کہہ لیجیے نا, وہ کہیں اس میں نظر آ رہی تھی مجھے. تو پھر اس دوران مجھے اس کے کام کو بھی زیادہ نا جاننا پڑا. میں نے کبھی اس طرح سے کام نہیں دیکھا غور سے کہ اس طرح کا کام ہو, اس طرح کی ویژولس ہوں, اس کی فیلنگ اس طرح کی آئے. تو مجھے اس دوران اس آرٹسٹ کو بھی دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مل گیا, اور ساتھ ساتھ کہ میرے کام کے اندر بھی جس طرح سے میں کام کر رہا ہوں اس کے بھی اندر بھی ایک اسٹائل آ گیا اس اولڈ ماسٹر کا, تھوڑا سا انفلوئنس آ گیا. کیونکہ ہم کاپی نہیں کر رہے, ہم ان کی پینٹنگس کو کاپی نہیں کر رہے, ہم اپنی پینٹنگس خود کریٹ کر رہے. بالکل ایگزیکٹلی. پروسیس کے دوران بھی کچھ اس طرح کی چینجز بھی تھی, لائک وہ اس کے اندر بڑا انجوائے کیا کام کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ پھر چکر بھی لگاتی تھی آپ کی ٹیم. ایک دفعہ آئی تھی, سب سے ملاقات ہو گئی تھی, آپ بھی آئے تھے مجھے یاد ہے بالکل, آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. تو کام لائک میرے لیے اتنی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں میں. لائک پلیز. لیکن مجھے یہ بتائیں, میں احسن سے بھی بات کر رہا تھا تو میں پوچھ رہا تھا, ایک تو ہوتا ہے جی ایک آرٹسٹ پتہ نہیں کیا کیا
ڈالتا ہے, انڈیلتا ہے اپنے کام میں, رائٹ, خالی برش اور پینٹ اور کینوس تو نہیں ہوتا, وہ کیفیت, وہ ذہن, وہ وقت, آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں. بٹ ادھر تھوڑی سی ایکسرسائز کو میکینیکل بھی کرنا تھا, کیونکہ ہم سینز اوپر نیچے شوٹ کر رہے تھے, تو آپ کو ایک ایک پینٹنگ کے کئی ورژنز بنانے پڑے, کہ کبھی خالی اسکیچ کے لیول پہ ہے, کبھی تھوڑا پینٹ ہوا ہے, کبھی. ہاؤ واز دیٹ؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے کہے کہ سین آدھا شوٹ کر کے دے دو اور پھر باقی کا شوٹ کر دو اور لانگ ٹیک, یو نو, سو آئی وڈ بی ویری کنفیوزڈ. جی بالکل. اس میں بڑی اچھی بات یہ تھی کہ میں بڑا باؤنڈ ہو کے کام کر رہا تھا, لائک ایک کام پروسیس میں, ایک کام بالکل کمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو پروسیس والا ہے اس کمپلیٹ کے ساتھ وہ میچ ہونا چاہیے, لائک لگے کہ وہ پروسیس ہے پھر وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو وہ بہت بڑا ٹاسک تھا, اس پہ ذرا ٹائم بھی بہت زیادہ لگا مجھے. اور لائک 3 شاید پینٹنگس تھی بلو کلر والی, جس میں وہ سنو فالنگ ہو رہی ہے. وہ بعد میں ایڈ ہوا تھا, لیکن میں نے پینٹنگ کمپلیٹ کر دی تھی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں نا سنو فال کرنا ہے, سنو فال جو اس کے ساتھ پھر کرنا تھا ہمیں. تو وہ پھر میرے لیے تو نیکسٹ ٹاسک بن گیا کہ میں نے نا ابھی کیا کرنا ہے, لائک وہ پروسیس والی کے اندر کرنا ہے یا اس کے اندر. تو پھر وہ ویژول ایک دم سے بدل گیا, وہ اتنا خوبصورت ہو گیا, وہ مجھے لگا تھا کہ یہ نا ہونا چاہیے تھا. تو وہ فلم کے اس میں وہی کہ ابھی بھی جو لوگ دیکھ کے آ رہے ہیں, مجھے سب سے خوشی اس بات کی ہے کہ بنانے والے تو کچھ چیزیں دانستہ طور پہ, کچھ چیزیں نادانستہ طور پہ اندر ہم لیئرز ڈال رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو لیئر سمجھ آ رہی ہیں, جس سے مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہم صرف آڈینس پہ الزام لگا کے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا تو ان کو زیادہ لیئرڈ چیز یا کوئی بہت ڈیپ میننگ والی چیز نہ دی جائے. وہ جو آپ جس پینٹنگ کی بلو والے کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم نے اپنے ٹریلر میں بھی اس کا وہ لگایا ہوا. میرا دل جس وقت ٹوٹا تھا وہ یہی تھا کہ پھر ایک سین ہے جس میں نمرا بچہ جو زینت بنی ہے اس کے اوپر کالا پینٹ ڈال کے, میرا دل بھی بڑا ٹوٹا تھا. I can't tell you, مطلب میں وہاں پہ سے وہی سوچا تھا, I know کہ ہم نے ری ٹیک کے لیے اس کے ورژنز بھی اور بنائے ہوئے تھے, لیکن اور کوئی بھی ان میں سے کاپی ریپلیکا نہیں تھا, وہ پوری پینٹنگ ہی ہوتی تھی وہاں پہ بس. لیکن میں سوچتا ہوں کہ کس طرح ایک آرٹسٹ کی خالی آرٹ نہیں, اس کا خون, اس کا دل, اس کی تکلیف بھی اس کے اندر جاتی ہے. میں لیکن وہ فاطمہ ستار جنہوں نے لکھی ہے فلم, تو اس دن میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا اب فلم ختم ہو گئی ہے تو اب ہم وہ ساری آرٹ نکالتے ہیں اور جس کو وہ چاہیے تو ہم اپنی ایک سووینئر لے لیتے ہیں کہ سر مجھے وہ چاہیے, وہ جس پینٹ لگا ہوا ہے نا. بیکاز اٹس آلسو سو بیوٹیفل کہ آپ کہانی سنانے کے لیے کبھی کردار مار دیتے ہیں, کبھی پراپ مار دیتے ہیں. آپ بتائیے جناب. سو ہدایت, یور کنٹریبیوشن ٹو دا فلم از آلسو سو امپورٹنٹ بیکاز آپ ایڈ کرتے ہیں ایک اور لیئر ٹو دا مین ہیرو آف دا فلم. اور اب آپ اپنی کہانی سنائیں کہ کملی میں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. مجھے بھی احسن جاوید نے اپروچ کیا تھا, اور مطلب اس ٹائم پہ کو ایکسیڈنٹلی میں شعر ہی بنا رہا تھا بڑے اسکیل کے, 4. کتنے بڑے اسکیل کے؟ مطلب وہ لائف سائز جی ایک پروجیکٹ تھا. تو میں آلریڈی شعروں میں پھنسا ہوا تھا, اور میرے پاس آیا کہ یار ایک اور شعر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا, تو انہوں نے کہا بس اس طرح کچھ ایک پروسیس ہے, مطلب ووڈن ایک بنانا ہے اینڈ دین ایک کمپلیٹ بنانا ہے اور ایک پروسیس دکھانا ہے. تو میں نے کہا میں تو پھنسا ہوں, لیکن احسن جاوید, اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ مطلب کھسڑ بھائی کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو میں نے کہا وہ تو آلریڈی مجھے پتا ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ بندہ ہے اور مجھے اچھا لگے گا کہ میں کنٹریبیوٹ کروں. آپ کو میں صرف اس شعر کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کملی کے بعد کوئی انٹرویو ہوا جس میں میں نے کہیں کسی سوال کا کوئی جواب عجیب سا بن گیا, وہ ایڈٹ ہو کے یا کیا, تو مجھ سے صبا تھوڑی سی خفا ہو گئی. کملی کی ہم شوٹنگ کر چکے تھے, تو ان کی سالگرہ تھی کوئی 2-3 دن کے بعد, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں صبا کو کیا دوں سالگرہ پہ. تو وہ شعر میں نے آپ کا کملی کی طرف سے صبا کو دے دیا, اور وہ صبا کے بستر کی سائڈ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, اور میں اس کی اکثر تصویریں دیکھتا ہوں. تو وہ آپ کا شعر بہت محفوظ جگہ پہ, جتنے اچھا پہلے میں بہت ہو رہا تھا, میں نے کہا یہ میرا ہے, یہ میں تو گھر لے گیا تھا اس کو, میں نے کہا کہ یہ میں مطلب اٹس سچ اے بگ آنر فار می. اور پھر جب مجھے مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کرنا ہے, خیر میں نے حامی بھری, میں نے کہا یار کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے شروع کیا ہے مطلب, اور میں نے یہ کیا کہ ایک شیشم جسے ہم روز ووڈ کہتے ہیں بلیک, وہ میں نے لیا, اور وہ بہت سخت ہوتا ہے کیونکہ مجھے تھا کہ تھوڑی سی مطلب اچھی فنیشنگ آئے. پھر ایک ٹائم پہ تھا کہ ٹائم کم تھا, چیزیں سر پہ تھی,
تو مجھے اپنا ٹائم ڈائیورٹ کر کے ادھر کرنا پڑا کہ نہیں یار یہ بہت ضروری ہے. اور لیکن وہ ایک جب کمپلیٹ ہوا تو دوسرے پہ آیا. تو مجھے پرسنلی جو ہے وہ کمپلیٹ تو تھا, لیکن جو دوسرا پروسیس میں تھا نا, جو وہ آدھا پہلا وہ مجھے زیادہ I love that too. اور وہ اس کا بھی اس کی اتنی, وہ بھی پتہ نہیں, کئی دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ شاید سب کچھ کھول کے بیان کر دوں, دل بھی اور دماغ بھی جو ہے وہ اس کا وہ ادھورا رہنا اس مقام تک اور پھر اس کا مکمل ہونا, that was also very important in the film کہ how I feel وہ سین کی ڈیفائن کرتا ہے ایگزیکٹلی. اور وہ اس گانے کو لیڈ کرتا ہے. بائی آپ کو پتہ ہے اس شعر پہ مبنی ہے پورا کوریوگرافی. عاطف اسلم اور بلے شاہ کا جو گانا ہے آپ پہ پائیں کنیاں تے آپ پہ کھچیں ڈور, کیونکہ وہ پورا اس کے اندر چیس ہے شیر اور ہرن کا. اچھا تو وہ مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ہاؤ آرٹ دین آن سو مینی لیولز ان فلم. مطلب میں بس یہی سوچتا ہوں کہ بندہ سرشاری اور شکر گزاری میں رہے ان سب لوگوں کا جو پتہ نہیں اپنا اس میں کیا کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. دین وین اٹ کمز الائیو تو سو دیٹ شیئر از سو امپورٹنٹ. ابھی اور آئی ایم سو سوری کہ ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا, بٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم ایک اچھے فلم دیکھیں کسی دن جا کے. میں بڑا نروس ہوتا ہوں آڈینس کے ساتھ, لیکن آپ لوگوں نے فلم دیکھنی نہیں. اب تو اوبیسلی مطلب یہ ہے کہ اپنی بنائی ہوئی فلم ہے تو ہم تو ضرور دیکھیں گے. اور میں نے ویسے اس کو دیکھا ہے, شیئر بھی کیا ہے فاطمہ کے ساتھ, اور انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ ہم مطلب کنیکٹڈ ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں پرسنلی مطلب جو آرٹ موویز ہوتی ہے ایز این آرٹسٹ, اوبیسلی مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں ایک دو ہی لوگ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں مطلب تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس, تھوڑا سا آرٹ میں, تو آپ کا نام پہلے آتا ہے. اور جب بھی مطلب ہماری کوئی کنٹریبیوشنس آئی ہوتی ہیں, میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک آنر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اس چیز میں. No, but the honor and the pleasure is all mine because مجھے صرف چونکہ فلم بنانی تھوڑی بہت آتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فلم ان لائک فار ایگزامپل میں کسی پینٹر کو جا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے ساتھ مل کے پینٹنگ بنا لوں, یا میں کسی اسکلپٹر کو نہیں کہہ سکتا کہ کیا میں اسکلپچر. بٹ آئی تھنک فلم اتنا ایک اچھا وہ بن جاتی ہے, ایک یو نو ایک بہت ہی ڈیموکریٹک سی اور ایک کلیکٹیو ایکسرسائز ہے, جہاں پہ ہم جس سیئنگ کہ اور کون سا کام ہوگا جہاں میں کہوں ایک اسکلپٹر بھی ہے, پینٹر بھی ہے, میک اپ آرٹسٹ بھی ہے, کاسٹیوم ڈیزائنر بھی ہے, سنیمیٹوگرافر بھی ہے, لکھنے والے بھی ہیں, گانے والے بھی ہیں. سو آئی فیل دیٹ از واٹ جسٹ آئی تھنک کیپس می ایٹ اٹ. مطلب جب بھی میں فلم کا سوچتا ہوں کہ یہ تھکا دیتی ہے, رلا دیتی ہے, لیکن دین آئی تھنک کہ کتنے لوگ مل کے یہ ایک کام کرتے ہیں, اٹ از سو بیوٹیفل. آئی فیل فلم از اے. اور ایک اور چیز ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں اوبیسلی انٹرلنکڈ ہے, چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہو, پرفارمنس آرٹ ہو, یا ویژول آرٹ ہو. میں نے مطلب پرفارمنگ آرٹ کی ہے, تھیٹر میں نے کیا ہے, میں نے مطلب ڈانس کیا ہے, ممتاز جمال کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر کیا ہے, اور اس کے علاوہ پرفارمنس آرٹ میں نے کیا ہے. ہاؤس ایک ہماری وہ ہے, اور لاہور میں کچھ ایکسرسائز کیے ہم نے, وہ مطلب تو وہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہے, ایون لائک لٹریچر, یہ ساری. تو مطلب اچھا لگا ہے, میں نے جب بھی آپ کا کام دیکھا ہے, سو آئی ایم اے بگ فین. I am a big fan and I think I found friends and collaborators جن کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کام کی اسکوپ بڑھا سکتے ہیں, اور مل کے کرنے میں اگر آپ کہیں وہ بس انرجی میچ کر جائے, سو ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے کام کو مزید لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس میں کتنا کچھ مطلب ابھی دا تھنگ از پیسے فلم کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں, اٹس این ایکسپینسو میڈیم. وہ پیسے واپس آنا میرے لیے اس لیے ضروری ہیں تھوڑے بہت کہ میں دوسرا کام اسی پیسوں سے کروں گا, بٹ وہ جو انمول فیڈ بیک آتا ہے نا لوگوں کا. سو رائٹ ناؤ میرا سوشل میڈیا سے لے کے ریویورز تک ہر بندہ ان سب لیئرس کو پکڑ رہا ہے کہ وہ اس پینٹنگ کے اندر یہ بات ہو رہی تھی, تو یہ ہم نے شروع میں مس کر دیا, ہم دوبارہ دیکھنے جا رہے ہیں, بیکاز دوبارہ دیکھنے پہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ پینٹنگ کیسے کنیکٹڈ تھی, یا وہ جو اسکلپچر تھا وہ کیسے کنیکٹڈ تھا. سو آئی جسٹ فیل اٹ از سو بیوٹیفل دیٹ کائنڈ آف سینسٹیوٹی جو آڈینس کے اندر پیدا ہوتی ہے بائی واچنگ اور سینگ آرٹ. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے وہ کام پہ. وہ جب میں شوٹ پہ تھا آپ کے ساتھ, وہ خوشاب میں تھا, جب وہ آپ وہ دروازہ پینٹ کرنے کے لیے آئے تھے, اس میں ایک سین تھا
صبا کے ہاتھ میں نا رنگ لگانا تھا, اس نے پھر پرنٹ کرنا تھا دروازے پہ. وہ جب اسٹارٹ ہوا وہ شوٹ, ان کے ہاتھ میں رنگ لگا کے میں نے برش تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے رکھا تھا اس وقت. تو جب وہ ایکشن ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو اس کو, مجھے لینگویج نہیں پتا اس فلم کی. It's only to maintain discipline کہ جیسے مطلب اب everybody on your marks now, it's almost like run. And actually وہی کہ جس طرح آپ نے رائفل تانی ہوئی ہے, so now everybody says on the count of 3, 2, 1 shoot, like so it's like that action. وہ ہوا یہ تھا کہ اس میں برش میں نے تھوڑا سائڈ پہ کر رکھا تھا. جب آپ اس اسکرین پہ تھے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہو, تو آپ نے نوٹ کیا کہ برش یہاں پہ نہیں تھا. لائک میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ اپنی برش اس جگہ پہ نہیں ہے. تو آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اس میں بڑی ڈیٹیلس دیکھنی پڑتی, لائک برش پہلے یہاں تھا تو یہاں کیسے آ گیا. لائک دیکھنے والا تو مجھے یاد کرنے میں لگ رہا تھا, آئی ہوپ میں نے بہت کوئی برے طریقے سے نہیں کہا اس بات کو. نہیں برے طریقے سے نہیں کہا تھا آپ نے, لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے پھر اس سین کو دوبارہ سے دیکھا وہ جہاں پڑا تھا. مجھے ایک نیا ایکسپیرینس ملا. میں نے کہا ہم اپنے کام میں جس طرح ڈیٹیلس دیکھتے ہیں, کہاں کہاں ہمیں پتہ ہے ایرر ہے. لائک آپ نے جس طرح سے اس ایرر کو پکڑا, آپ کے دماغ میں تو 100 چیزیں چل رہی ہوں گی کہ نیکسٹ سین بھی ہے, اس کے بعد یہ بھی ہے. گرمی بھی ہوتی ہے اس وقت. وہ تو خونخوار گرمی والا دن تھا وہ تو. آلدو ہم اکتوبر میں تھے, اچھا, لیکن اکتوبر بھی اچھا خاصا گرم تھا. ہاں تو وہی اب جسٹ فار دیٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جس کو ہم فلم ٹرمینالوجی میں کنٹینیوٹی بولتے ہیں کہ مطلب اب یہ کب ادھر پڑا ہے تو یہ بیچ میں ہو سکتا ہے ہم سین تھوڑی دیر کے شوٹ کرنے کے بعد کوئی بریک ہو جاتی ہے, جو کہ غلطی سے کسی نے یہاں پہ رکھ دیا, سو دیٹس اے پرابلم رائٹ. آلدو مطلب اس طرح کی 100 غلطیاں فلموں میں ہوتی ہیں کبھی نظر, بٹ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, مطلب کنٹینیوٹی سپروائزر میری اے ڈی ٹیم کے اندر لوگ. سو وہ پتہ نہیں, چونکہ شاید میں نے خود ایز این اسسٹنٹ شروع کیا تھا تو میری نا وہ ایک کوئی الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. اس گرین پینٹ کا میں کیا بتاؤں کہ وہ گرین پینٹ کا پورا ایک سیکوینس ہے کہ وہاں تو وہ پرنٹ لگنے تک, اس کے بعد وہ گھر جاتی ہے, گھر میں اس کو کچھ پتہ چلتا ہے, پھر وہ وہاں سے بھاگتی ہے, پھر وہ کہیں اور جاتی ہے, پھر وہ گھر واپس آتی ہے. تو یعنی وہ گرین پینٹ, وہ میری ایڈیز اس دن مجھے بتا رہی تھیں, وہ جب بھاگنے والے ہم نے شارٹس کرنے تھے تو اس دن ان کو بھول گیا پینٹ رکھنا. اچھا, اور پھر وہ اتفاقاً وہ کس طرح سے وہ پینٹ, اب وہ ایگزیکٹ شیڈ نہیں مل رہا تھا, اس کو کیسے کیا. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹس سو انکریڈیبل. وہی کہ آپ کو وہ اپنا گرین پینٹ کی کہانی یاد ہے, مجھے اپنی یاد. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے, مطلب 1 انچ کا بھی اگر ڈفرینس ہے, کیونکہ میں خود اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں. جب بھی میں مووی دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کرٹیک کرتا ہوں, ایز اے کرٹیک دیکھتا ہوں. تو مطلب ایک بہت فیمس مووی ہے پیانسٹ. اس میں ایک سین ہے وہاں پہ ہولوکاسٹ میں جب سارے آتے ہیں, اس میں ایک بچہ آتا ہے اور کیمرے کو آ کے اسمائل کرتا ہے. اس کا میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا کہ مطلب یہاں پہ مطلب بچہ آئی کانٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے, جبکہ سین ایسا ہے کہ مطلب ایک قیامت ہے. مطلب ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بلکہ دکھا دوں گا کہ وہ کہاں پہ. بہت سارے ایسی چیزیں. اچھا, بائی مسٹیک یو آر سیئنگ کہ اس نے گلینس میں دیکھ لیا. میرا خیال ہے ہماری فلم میں بھی 2 جگہ ہوتا ہے, وہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس میں میں نے ایڈٹ میں جب دیکھا تو وہ بچہ ہے وہ یوں کہ کیمرے میں دیکھتا ہے پھر دوسرے کو یہ چیزیں اٹس اے پارٹ آف, میرے خیال میں پرفیکشن اگر آئے تو پھر مزہ بھی نہیں آئے گا. اب وہی کہ تھوڑا سا رف اراؤنڈ دی ایجز, تھوڑا سا وہ مطلب چیزوں کو اتنا ان کے بیوٹیفل فالٹس کو چھوڑ دینا, رائٹ, وہ بھی پتہ نہیں بہت اہم ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ ایکٹر کوئی اپنی ڈلیوری میں اگر کوئی جملہ کھا گیا, سے فار ایگزامپل 4-5 لائنیں تھیں, سو دین پہلا میرے دماغ میں کلاک یہ چلتا ہے کہ یار کیا اس کا ایموشن صحیح جا رہا تھا, جب کیا میں اس ایک لائن کی وجہ سے دوبارہ اس کو اس پروسیس سے گزاروں یا نہ گزاروں, کوئی گرامر کا کی خراب کر دیا یا کچھ. بٹ آئی تھنک بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ وہ والی ٹیک یوز کرتے ہیں جس میں وہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جو اس کا ویسے ٹروتھ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے ایگزیکٹلی, مطلب that you let the mistake be. لیٹ سپوز ہم جس طرح پٹھانوں کا یا دوسرے جو اردو اسپیکر نہیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے ڈلیوری کا, تو وہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر میرے خیال میں وہ ایک ٹیکسچر اس کا ایگزیکٹلی. اس میں سے میرا اختلاف وہاں آتا ہے کہ جب کوئی اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تب مجھے بہت چڑ چڑتی ہے, جب وہ نقلی لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, مطلب وہ ایک کیریکیچر بن جاتا ہے. پنجابی کا بھی مطلب کے پی کے سے ہے کوئی یا کوئی سندھ سے ہے, تو وہ جو صرف مجھے لگتا ہے کہ وہاں مطلب بہت سے ایکٹرز مجھے جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایکسنٹ یا وہ ہم تب کریں گے جب یا تو اتنا ٹائم دو کہ ہم اس کو سمجھ سکیں, ورنہ گیٹ سمبڈی
जो इस एक्सेंट को जानता है, वरना फिर वो ऐसे लगता है कि हम मजाक या फिर वो अच्छा नहीं लगता. But you're right, that texture is so important. All I want to say is thank you Hidayat, thank you Ahmed. आपने बुलाया हमें. अरे नहीं, इधर आने का तो शुक्रिया है ही, लेकिन वो शुक्रिया कि आपने अपनी आर्ट हमारे साथ शेयर की, आपने हमारी आर्ट के अंदर अपनी आर्ट का कंट्रीब्यूशन डाला. I'll only say Kamli is your film also, so please, I take pride in the fact कि मैंने इतने सब अच्छे फनकारों के साथ मिल के ये फिल्म बनाई. नहीं, हमारे लिए भी ऑनर की बात है और हम प्राउडली इसको मतलब ऑन करते हैं कि हमने एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम किया, एक आर्ट मूवी में हमने कंट्रीब्यूट किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी इस तरह कुछ प्रोजेक्ट होगा तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी. हम बिजी होंगे तो भी हम टाइम निकालेंगे क्योंकि एट द एंड वही बात है, हमने आर्ट प्रोड्यूस करना है, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो. और कहीं प्लीज़ मैं वही सोचता हूँ कि अब मैंने कहा जैसे कि मुझे नहीं पता मैं स्कल्पचर में या पेंटिंग में कोलैबोरेट कर सकता हूँ. मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं किसी और मीडियम में कभी कोई शमूलियत कर सकूँ. सो आई डोंट नो हाउ, आके उसको घिस दूंगा या कुछ कर दूंगा. जस्ट लेट मी नो. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ, आई नो कैनवस को उस पे कील से लगाने की कुछ कंट्रीब्यूशन. आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.